ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ جو بھی مشکل ہے وہ ہمارے لیے ہے، رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ناممکن ہے، رب کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو، کوئی امنگ ہو، کوئی کرن ہو، کوئی درد ہو کہ مولا مجھے یہ چیز دے دے، مولا مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، تو اللہ پاک سے کہہ دیا کریں، مولا میرے بس میں تو نہیں ہے، تیرے بس میں تو ہے، تو کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ ایسے کہتے رہیں اور جائز طریقوں سے کوشش بھی کرتے رہیں۔ کوئی مکان لینا ہے، کوئی دکان لینی ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی سواری لینی ہے، کوئی چیز لینی ہے، گھر کی کوئی ضرورت ہے، یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا بیٹے کے تعلیمی اخراجات میں کوئی چیز ہے، اس کے لیے دل ہی دل میں یہ اللہ سے کہتے رہیں۔ اس کے لیے وضو باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یقین جانیے میرے پاس اس عمل کے بے شمار تجربات ہیں اور اپنے مشاہدات ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا آپ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شیخ کہتے ہیں کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے کرو، کوئی حرج نہیں۔ وہ جوان کہنے لگا میں کیا کروں؟ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نیکی کر، اس سے رابطہ توڑ دے، موبائل فون سے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دے، نماز پڑھ اور تسبیح پڑھ اور اللہ کا نام لے، اور جب بھی اس کی یاد آئے تو کہا کر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا میں نے ساری حرام راہیں چھوڑ دیں اور سب ناجائز راستے چھوڑ دیے، تیری نافرمانی کے سب راستے چھوڑ دیے۔ مولا تیرے در پر آیا ہوں، اگر اس خواہش میں میرے حق میں خیر ہے تو میری جھولی میں ڈال دے۔ پھر شیخ نے اپنا ایک انوکھا واقعہ سنایا۔ شیخ کہنے لگے کہ میں نے ہمیشہ ایک چیز کی خواہش کی کہ سفید انار ہو جو میٹھا ہو، اس کو لکڑی کی چھری سے کاٹا جائے۔ انار اگر لکڑی کی چھری سے کاٹا جائے تو انار کالا نہیں ہوتا۔ سفید انار ہو جو میٹھا ہو، اس کو لکڑی کی چھری سے کاٹا جائے اور نمازی ہاتھوں سے اس کا جوس نکالا ہو، اور ایک بہت بڑا برتن ہو جس میں 5-10 گلاس آتے ہوں اور اس کو میں پیوں۔ آپ نے چاہت دیکھی ہے؟ کیا چاہت ہے؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو کیا میرا اللہ کر نہیں دے گا؟ شیخ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے وہ انار کا جوس پلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ایک سفر کے دوران مظفر گڑھ گئے، وہاں سفید انار پائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، دور سے ایک اور بندہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آیا اور کہنے لگا آپ حکیم صاحب ہیں؟ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں میں ہی حکیم طارق ہوں۔ وہ کہنے لگا میری دعوت قبول کریں۔ میں نے کہا ہم سفر میں جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا وہ سامنے میرا گھر ہے اور میرے بہترین انار ہیں، آپ تھوڑے سے کھا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے انار دیکھے تو میں نے کہا ان کا رس نکال دے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے مل کے کپڑے میں رس نکالنا آتا ہے، اور یہ بانس کی چھری ہے۔ واہ مولا واہ، سارے کام کٹھے ہو رہے ہیں۔ 2-3 بندے اور آ گئے اور بہت خوش ہو رہے تھے، اور میں خوش تھا کہ مجھے ان اللہ علی کل شیء قدیر مل گیا۔ اس کے ساتھ والے پڑوسی کے پاس آٹا گوندنے کا بڑا کٹورا تھا، وہ لے آیا۔ پھر اس کٹورے میں اس نے جوس نکالا، اس کٹورے سے میں نے بھی وہ جوس پیا اور باقی 2 لوگوں نے بھی وہ جوس پیا۔ ہم نے جی بھر کے وہ جوس پیا، اور کٹورے کا ہر گونٹ پکار رہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شیخ کہتے ہیں جس وقت بھی کوئی بے اولاد کسی کا بچہ دیکھے تو ہمیشہ بچے کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھے اور کہہ دے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا اس کو دیا ہے تو سلامت رکھ اور شاد آباد رکھ، مولا تو مجھے بھی دینے پر قادر ہے، تو خشک لکڑی پر پھل پھول لگا دیتا ہے، تجھ سے کون پوچھے گا، مجھے بھی دے دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ جس کا بچہ دیکھیں یہ دل ہی دل میں پڑھ لیا کریں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس عمل سے میں نے تو بے اولادوں کو اللہ کے خزانوں سے اولاد پاتے دیکھی ہے، صرف ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، مولا اس کو بھی تو نے ہی دیا ہے، مجھے بھی دے دے۔ اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو اولاد سے محروم نہیں کرتا۔ لوگوں کے اس عمل سے بیٹے مل گئے، رزق مل گیا۔ بے اولاد حضرات کے لیے یہ عمل ایک تحفہ ہے، جو لوگ بے گھر ہیں ان کے لیے بھی یہی عمل ہے،
اور جن کا گھر چھوٹا ہے لیکن بڑا گھر چاہیے ان کے لیے بھی یہی تحفہ ہے۔ یا اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو قادر ہے تو کر دے، اور اللہ کر دیتا ہے۔ جو بڑی بڑی ڈگریاں پانا چاہتے ہیں اور جو رزق کے خزانے پانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی